اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 9 سیکھیں گے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا سبق نہ ہو۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 قاعدے سیکھیں گے، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3۔ یہ تینوں قاعدے آپ نے سیکھ لیے تو آپ بہترین قاری بن گئے اور آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آ گیا۔ تو یہ ویڈیو آپ شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ میرے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں قاعدہ نمبر 1 کی طرف۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الفی مد ہوگا۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس مد کو مد واجب اور مد متصل کہتے ہیں۔ جیسے جاء، یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے 4 الف کی لمٹ میں اس کو کھینچا جائے گا اور لمبا کیا جائے گا، اور حمزہ بھی اسی ورڈ کے اندر ہے، الگ سے کسی دوسرے کلمے میں نہیں ہے۔ حرف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو یاد رکھنا اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ جیسے انا انزلنا، یہاں پر حرف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے، یعنی وہ حرف جس کے اوپر مد ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو، یعنی حرف ساکن ہو، تو وہاں بھی مد ہوگا، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، 5 الف کی مقدار میں اس کو کھینچا جائے گا۔ جیسے آپ اس ورڈ کو دیکھیں، آل آن، حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون ہے، یعنی حرف ساکن ہے اور وہ لام ہے، تو اس کو 5 الف کی مقدار میں کھینچا جائے گا۔ آل آن، اس طرح۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے، اس کو 3 الف کی لمٹ میں کھینچا جائے گا۔ جیسے خوفن، جوعن، ویسے اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو خوفن پڑھیں گے، جوعن پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو فا پر سکون آ جائے گا، فا حرف ساکن بن جائے گا اور عین بھی حرف ساکن بن جائے گا، اور پھر اس کو کھینچیں گے 3 الف کی لمٹ میں۔ اس طرح خوف، دیکھیں فا جو ہے وہ سکون میں بدل گئی اور فا جو آخری حرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جزم آ گیا اور وہ حرف ساکن بن گیا۔ اسی طرح جو ان کو اس پر جو ان پر وقف کریں تو اس طرح وقف کریں گے، جو، تو وقف کی حالت میں یہ عین 2 زیر ان جو ہے یہ حرف ساکن بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی را آپ کو نظر آئے، اگر اس را کے اوپر زبر ہو یا اس را کے اوپر پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، اس را کو پتلا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ تینوں قاعدے آپ نے سیکھ لیے تو آپ بہترین قاری بن گئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔